السلام علیکم. مینجمنٹ بک 9th ایڈیشن written by Stephen P. Robbins and Mary Coulter. Chapter number 1, Introduction to Management in Organizations. Who are managers? What is management? Managers کون ہوتے ہیں اور مینجمنٹ کیا ہے، یہ دونوں سوال ہم پڑھ چکے ہیں. اینڈ اس میں ہم نے کلاسیفائنگ مینیجرس بھی پڑھ لی یا پھر کلاسیفیکیشن آف مینیجرس بھی پڑھ لی. وہ 3 جو ہے لیولس پہ تھی: فرسٹ لائن مینیجرس، مڈل مینیجرس اینڈ ٹاپ مینیجرس. اس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ نان مینیجرل امپلائیز کون سے ہوتے ہیں. پھر دوسرا سوال جو واٹ از مینجمنٹ، یہ بھی ہم نے کلیئر کر لیا. مینیجرل کنسرنس کہ مینجمنٹ ریلیٹڈ کس چیز سے ہوتی ہے، وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ایفیشنسی سے اینڈ افیکٹونیس سے. مینجمنٹ اسٹرائیوز فار لو ریسورس ویسٹ اینڈ ہائی گول اٹینمنٹ کہ مطلب مینجمنٹ کا مین فوکس ہوتا ہے ہائی ایفیشنسی اینڈ ہائی افیکٹونیس پہ. ٹھیک ہے، ابھی جو ہمارا سوال ہے وہ کوشچن نمبر 3 از دیٹ واٹ ڈو مینیجرس ڈو. مینیجرس کام کیا کرتے ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ 3 جو ہے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے: فنکشنز مینیجرس پرفارم، رولز مینیجرس پلے اینڈ اسکلز مینیجرس نیڈ. پہلے ہم بات کریں گے فنکشنل اپروچ، یعنی جو فنکشن مینیجرس پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. فنکشنل اپروچز میں جو ہے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پلاننگ کو کہ مطلب پلاننگ ہوتی کیا ہے. پلاننگ مینس ڈیفائننگ گولز، اسٹیبلشنگ اسٹریٹجیز ٹو اچیو گولز، ڈیولپنگ پلانس ٹو انٹیگریٹ اینڈ کوآرڈینیٹ ایکٹیویٹیز. مطلب پلاننگ میں ہم جو آرگنائزیشنل گولز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اسٹیبلشنگ اسٹریٹجیز ٹو اچیو گولز، پھر مطلب اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مطلب ماسٹر پلانس. پھر جو ہم نے گولز ڈیفائن کیے اس کے لیے ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم ماسٹر پلانس بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈیولپنگ پلانس ٹو انٹیگریٹ. انٹیگریٹ مینس ٹو مکس وتھ اینڈ جوائن سوسائٹی اور a group of people often changing to suit their way of life, habits and customs. انٹیگریٹ مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ مل جل جانا، کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے طریقے سے کام کس طرح کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب پلاننگ میں ہم شامل کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے ہم کام کس طرح لیں گے. اینڈ کوآرڈینیٹ ایکٹیویٹیز، پھر ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہے، وہ بھی پلاننگ میں آ جاتا ہے. اب جو ہے آرگنائزنگ، سیکنڈ اسٹیپ. آرگنائزنگ مینس ارینجنگ اینڈ اسٹرکچرنگ ورک ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل گولز. اب جو ہم کام کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا، وے آف ورکنگ یا اس کی ترتیب کیا ہوگی، وہ سب جو ہے ہم آرگنائزنگ میں جو ہے بیان کر دیں گے. ارینجنگ اسٹرکچر ورک ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل گولز. پھر تھرڈ اسٹیپ ہے لیڈنگ، اور یہ جو ہے مین جو ہے فنکشن ہوتا ہے کسی بھی مینیجر کا، ورکنگ وتھ اینڈ تھرو پیپل ٹو اکمپلش گولز. مطلب لوگوں کے ساتھ مل کے اور ان کے بیچ میں رہ کے ان کے ساتھ رہ کے کام کرنا ایک مینیجر کی خوبی ہوتی ہے. پھر لاسٹ اسٹیپ آتا ہے کنٹرولنگ، جس میں جو ہے مانیٹرنگ، کمپیئرنگ اینڈ کریکٹنگ ورک ہوتا ہے. مطلب کام دیکھنا کہ صحیح کام دیکھنا بس. ٹھیک ہے، پھر جو ہے اس سے اپنے آرگنائزیشنل گولز جو ہم نے اسٹیبلش کیے ان کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ اسی وے میں جا رہے ہیں یہ کام یا اس سے ہٹ کے ہیں.
اگر تھوڑے غلط ہیں یا تھوڑے مطلب ہٹ کے ہیں تو پھر ہم اسے کریکٹ کریں گے. کریکٹنگ ورک یہ ہو جائے گی مطلب کنٹرولنگ. اور یہ فنکشنل اپروچ یہاں پر مطلب اینڈ ہو جاتے ہیں. 4 فنکشنل اپروچز ہیں. پھر ابھی جو نیچے گراف ہے اس میں بھی یہی فنکشنل اپروچز جو ہے ارینج کیے گئے ہیں. پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اور ان سب کا جو ہے مل کے جو رزلٹ آتا ہے لیڈ ٹو اچیونگ دا آرگنائزیشنز اسٹیٹڈ پرپزز. جو آرگنائزیشن کے مقاصد ہوں گے وہ جو ہیں اچیو ہوں گے اس سے. اب ہم بات کریں گے کہ رولز مینیجرز پلے. رولز آر اسپیسیفک ایکشنز اینڈ آر بیہیویئرز ایکسپیکٹیڈ آف اے مینیجر. یہ مطلب ایسے کام ہوتے ہیں جن کی توقع، جس کی امید ہم صرف ایک مینیجر سے، ایک اچھے مینیجر سے ہی رکھ سکتے ہیں. اور وہ جو ہے منٹسبرگ آئیڈینٹیفائڈ 10 rules grouped around interpersonal relationships, the transfer of information and decision making. منٹسبرگ نے 10 رول بنائے اور انہیں 3 حصوں میں جو ہے گروپ کر دیا. اور وہ جو ہے نیچے ہم ان پہ بات کریں گے. اور وہ 3 گروپ کون سے ہیں؟ انٹرپرسنل رولز، انفارمیشنل رولز اینڈ ڈیسیشنل رولز. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرپرسنل رولز میں کون سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے اسٹیپس آتے ہیں؟ ان میں آتا ہے فگر ہیڈ. فگر ہیڈ کون ہوتا ہے؟ اے نومینل لیڈر اور ہیڈ وداؤٹ ریئل پاور. وہ مطلب مینیجر ہوتا ہے، اس کے پاس ریئل پاور تو نہیں ہوتے مگر وہ ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ لیڈر ہوتا ہے. اینڈ لائنس ہم کس کو بولتے ہیں کہ مطلب کوآپریشن ہو. ٹھیک ہے، ایسا بندہ مینیجرز میں یہ خوبی ضروری ہوگی کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا انٹرپرسنل رولز. اور انٹرپرسنل رولز میں آتے ہیں 3 رولز اور وہ ہیں فگر ہیڈ، لیڈر اینڈ لائنس. اب جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے انفارمیشنل رولز. انفارمیشنل رولز میں کیا آتا ہے؟ مانیٹر مطلب دوسروں پہ نظر رکھنا. ڈسیمینیٹر مطلب ڈسیمینیٹر اس لیے اس کو کہتے ہیں سم ون ہو اسپریڈس نیوز. مطلب لوگوں کو جو کوئی بھی خبر ہو نئی کوئی آئے آرگنائزیشن کی طرف سے، اس سے انہیں آگاہ کر سکے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے اسپوکس پرسن مطلب ترجمان ہو. پھر جو انفارمیشن دے رہا ہے لوگوں کو تو ظاہری بات ہے پھر ان کی بھی باتیں جو آرگنائزیشن کا مین ہیڈ ہوگا اس تک پہنچانا بھی پھر اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مینیجر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اور تھرڈ آتا ہے ڈیسیشنل رولز. مطلب ڈسٹربنس ہینڈلر ہوگا، وہ ریسورس ایلوکیٹر ہوگا اور نیگوشیٹر ہوگا. اس میں ایک اور بھی ہے انٹرپرینیئر مطلب کاروباری بھی ہوگا، اسے کاروبار کی بھی جانکاری ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈسٹربنس ہینڈلر. مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو آرگنائزیشن میں، خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مینیجر جو ہے تب اسے ہینڈل کر سکے، اسے کور اپ کر سکے. ٹھیک ہے. ریسورس ایلوکیٹر اور جو اسٹاک ہو وغیرہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کی جو مطلب کوئی ریسورس چاہیے ہو تو اسے وہ دے سکے. اینڈ نیگوشیٹر مطلب اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر ان کے بیچ میں جو فیصلہ کر سکے، دونوں کی باتیں سن کے. مینیجر میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے. اور انٹرپرینیئر مطلب کاروباری وہ بھی اسی میں آئے گی. ٹھیک ہے.
یہ تو منٹسبرگ نے مطلب بات کر لی کہ رولز کیا ہوں گے. پھر منٹسبرگ بتاتا ہے کہ ایکچولی مینیجر کرتا کیا ہے. اس میں 3 چیزیں جو ہے اس نے ڈیفائن کی ہیں: انٹریکشن، ریفلیکشن اینڈ ایکشنز. انٹریکشن مطلب کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا اور آرگنائزیشن کے ساتھ بھی بات کرنا، اینڈ وتھ ایکسٹرنل کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشنز، مطلب آرگنائزیشن کے جو باہر ہوں بندے، مطلب جن میں ہمیں کام ہو سکے، ان سے بھی ڈیل کرنے والا ہو مینیجر. ریفلیکشن مطلب تھاٹ فل تھنکنگ ہو، اچھی سوچ ہو اس کی، اور مطلب اچھا سوچتا ہوں. ایکشن اس طرح کے پریکٹیکل ڈوئنگ، مطلب صرف باتیں نہ کریں، مطلب ان پہ عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ تھے منٹسبرگ جنہوں نے 3 باتیں بتائی اور رولز بھی بتائے. ٹھیک، اب ہم بات کریں گے کہ اسکلز مینیجرز نیڈ، مطلب مینیجر کو جو کیا اسکلز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسے ہم اسکلز اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے مطلب ٹیکنیکل اسکلز، نالج اینڈ پروفیشنسی ان اے فیلڈ، مطلب جس پہ وہ کام کر رہا ہو، جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہو، اس کے بارے میں اسے جانکاری بھی ہو، اور جو ہے وہ اس معاملے میں پروفیشنل بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے مطلب ٹیکنیکل اسکلز، مطلب کام کرنے کے لیے اسے نالج بھی ہو اور وہ پروفیشنل بھی ہو اس کام میں. ہیومن اسکلز کون سی ہوتی ہیں؟ دی ایبلٹی ٹو ورک ویل وتھ ادر پیپلز، مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہ ہوتی ہے ہیومن اسکلز، مطلب کوآپریشن میں کام کرنا. ٹھیک ہے، اور کانسیپچول اسکلز، دی ایبلٹی ٹو تھنک، کنسیپچولائز اباؤٹ ایبسٹریکٹ اینڈ کمپلیکس سچویشنز کنسرننگ دی آرگنائزیشن. کانسیپچول اسکلز میں جو آ جاتا ہے، کانسیپچول اسکلز میں مطلب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہو، اس کو سوچنے کی صلاحیت ہو، پھر وہ تصور کر سکے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو نہ ہوئی ہو، مطلب کسی پریکاشنز کو دیکھ کے سمجھ سکے کہ آگے یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور کمپلیکس سچویشنز جو آنے والی ہوں، جو خطرے آگے آنے والے ہوں، کس کے حساب سے جو آرگنائزیشن ہے اس کو اگر کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے اور وہ فیل کر لے پہلے ہی، اور اس پہ ورک آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کانسیپچول اسکلز. اسکلز اپروچ میں 3 باتیں آ گئی ابھی: ٹیکنیکل اسکلز، ہیومن اسکلز اینڈ کانسیپچول اسکلز. پھر یہاں پہ جو ہے گراف بنا ہوا ہے جس میں مطلب ٹاپ مینیجرز کے لیے جو ہے کانسیپچول اسکلز ضروری ہیں، ہیومن اسکلز بھی ضروری ہیں، اور ٹیکنیکل اسکلز بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے. ٹھیک ہے، مڈل مینیجرز ہیں اس کے لیے کانسیپچول اسکلز آنی لازمی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہیومن اسکلز بھی اسے آنی چاہیے، اور ٹیکنیکل اسکلز بھی آنی چاہیے. اور لوور لیول مینیجرز جو ہیں انہیں کنسیپچول اسکلز نہیں آئیں یا تھوڑی بہت آنی چاہیے، اور ہیومن اسکلز ان کے لیے بھی لازمی ہے، اور ٹیکنیکل اسکلز لوور لیول مینیجرز کے لیے زیادہ ضروری ہے. یہی ہے اس گراف میں ڈیفائن کیا ہوا، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو.